السلام علیکم دوستو، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے مکد کا پھٹنا، چر جانا، یعنی کہ مکد میں چیر آ جانا۔ اسے ہم فشر بھی کہتے ہیں۔ اصل میں جب انسان کو قبض ہو اور پخانہ زور لگا کر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بعض دفعہ مکد میں کٹ پڑ جاتے ہیں، اور کٹ پڑنے سے یہ عام طور پر ان میں شدید قسم کی جلن ہوتی ہے، اور یہ جلن کافی عرصہ تک قائم رہتی ہے، اور یہ عام طور پر عورتوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بھی جوانی کی عمر میں، چونکہ بڑھاپے میں ویسے ہی جلد ڈھیلی ہو جاتی ہے، اس لیے پھر انہیں کٹ لگنے کا خوف یا خطرہ نہیں ہوتا۔ اس کی چند ایک علامات ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے کہ اجابت کے وقت اسے شدت کا درد ہوتا ہے جو کئی گھنٹے تک رہتا ہے۔ زخم جتنا زیادہ گہرا ہوگا اتنی ہی زیادہ درد کی شدت ہوگی، اور یہ درد خود بخود کچھ وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، جب تک کہ دوبارہ بہانہ نہ کیا جائے، اور دوبارہ بہانہ کرنے کی حالت میں پھر مکد میں زور پڑتا ہے، اور وہ چیر یا فشر جو ہیل ہونے لگتا ہے وہ پھر کھل جاتا ہے، تو پھر دوبارہ درد شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ہر بہانہ کرنے کے بعد اسے درد میں اضافہ ہوتا ہے، درد بار بار ہوتی ہے، اور اس درد کی شدت کی وجہ سے مریض کو بار بار پیشاب کی بھی حاجت ہوتی ہے۔ بہانے کے ساتھ خون لگا ہوتا ہے، وہ کٹ سے خون نکلتا ہے، وہ بہانے کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور مکد میں سکڑن کی وجہ سے، چونکہ اس حالت میں مکد سکڑ جاتی ہے تو بہانہ چھوٹا حرج ہوتا ہے۔ عموماً تھوڑا سا زرد رنگ کا سیلان بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ڈسچارج بھی ہوتا ہے اگر یہ مسئلہ پرانا ہو جائے تو۔ اس کی وجوہات میں قبض ایک مین وجہ ہے، کیونکہ قبض کی وجہ سے مریض کو زور لگانا پڑتا ہے، اور مکد کھلتی ہے تو کھلنے سے وہ بعض دفعہ چر جاتی ہے، اس میں چیر پڑ جاتے ہیں۔ اور اگر بواسیر، پرانی بواسیر ہو، اس کا علاج نہ کرایا گیا ہو تو پھر بھی مکد کے چر جانے کے یا فشر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ دوستو، ہومیوپیتھی میں بھی اس کا علاج ممکن ہے، اور اس کے علاج کے لیے ہمیں مریض کی علامات کی اجتماعیت چاہیے ہوتی ہے۔ صرف ایک چیر کے اوپر آپ اگر دعا دیں گے تو یقیناً بعض دفعہ آپ کامیاب ہوں گے، لیکن بعض دفعہ ناکام بھی ہو جائیں گے۔ بربرس ولگرس میں جو چیر ہوتا ہے وہ مکد کے اندر کی طرف ہوتا ہے۔ وہ عام طور پر اگر مکد کا معائنہ کیا جائے تو نظر نہیں آتا، جس سے گاڑھا لیسدار مواد بھی نکلتا ہے اور مکد میں جلن بھی ہوتی ہے۔ دوستو، جیسے آپ جانتے ہیں کہ بربرس ولگرس میں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو ساتھ تھوڑی سی پیشاب کی، یعنی یورین ٹریکٹ کی بھی علامات سامنے آتی ہیں، اور اس میں درد اگر ہو تو ایسی ہوتی ہے جب آہستہ آہستہ تیز، یعنی کہ آہستہ آہستہ بھرنی شروع ہوتی ہے۔ اگر اس قسم کی درد ہو تو ہم بربرس ولگرس دے کر فشر کا کلاکامہ کر سکتے ہیں۔ پائیونیا ایک بواسیر کی بہت مشہور دعا ہے، اور یہ مکد کے ارد گرد زخموں کی اور دردوں کی بھی ایک بہترین دعا ہے۔ اور اس کی یہ خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ مکد جب چرتی ہے تو اس چیر کے اوپر جب وہ ہیل اپ ہوتا ہے تو اس کے اوپر کریم سا آ جاتا ہے، اور مکد کے دبانے
दहाने के फटने पर इसमें से पानी बहता है। मकद में कुतरने जैसा दर्द होता है। मकद की खारिश होती है और छेद भी फूल जाता है, सूज जाता है। मकद का सुराख जो होता है वो फूल जाता है, सूज जाता है। पहाना जाने के बाद जलन होती है और पहाना जाने के बाद मरीज सर्दी महसूस करता है। और मकद और पेशाब की दरमियानी जो जगह होती है जिसे स्यून कहते हैं, वहाँ पर बदबूदार पसीना आता है। अगर इस किस्म की अलामात मरीज़ में पाई जाएं तो हम पायोनिया देकर उसे शफायाब कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। इसके बाद दुआ आती है रेटिनिया। रेटिनिया में मकद का फटाव पाया जाता है। मकद के सिकुड़न और जलन पाई जाती है। ऐसे लगता है मकद टाइट हो गई है और इसके साथ साथ जलन होती है और ऐसे जलन होती है जैसे वहाँ पर अंगारा रखा गया हो, आग से जल रही हो। और ये दर्द जलन पहाना करने के कई घंटे तक मरीज को तड़पाती रहती है। दर्द पहाना आने से पहले या आने के दौरान इतना नहीं होता जितना कि पहाना कर चुकने के बाद होता है, क्योंकि पहाना करते वक्त ही मकद खुलती है और उसमें फिर दर्द और जलन शुरू हो जाती है। मरीज़ को ऐसे महसूस होता है जैसे कि पहाने की आंत कांच की शीशे की छोटी छोटी टुकड़ियों से भरी पड़ी है और मकद में खुश्की का एहसास होता है और गर्मी का एहसास होता है। और मकद में बारीक कीड़े भी पाए जाते हैं। और मकद के फटने की आला दुआओं में से ये एक दुआ है। दोस्तों, इसे ठंडक से भी बाज़ दफ़ा सुकून मिलता है और बाज़ दफ़ा इसे गर्म से भी सुकून मिलता है। रेटिनिया में ठंडक और गर्म दोनों से कुछ मरीज़ों को ठंडक से और कुछ मरीज़ों को गर्माइश से आराम मिलता है। इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो है मकद की खुश्की और गर्मी का एहसास। मकद बिल्कुल खुश्क महसूस होती है और साथ साथ उसमें गर्मी लगती है। ग्रेफाइट्स में मकद फट जाती है, उसमें चीर आ जाते हैं और इसके साथ इसका पहाना कब्ज़ होती है। गांठदार पहाना होता है और लंबा होता है और पहाने के टुकड़े एक सफ़ेद झिल्ली में लिपटे हुए होते हैं। इसके साथ साथ म्यूकस का चर्बी का अखराज काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जो मकद होती है, मकद के इर्द गिर्द एक्जिमा होता है, छोटे छोटे दाने निकले होते हैं। ये इस मरीज को सर्दी लगती है, बदबूदार पहाना होता है और पहाना करने के बाद दर्द होती है, टीस पड़ती है और वो चीर की वजह से होती है। दोस्तों, अगर ग्रेफाइट्स का पेशेंट होगा उसे सर्दी ज़्यादा लगेगी, उसका जिस्म ठोस होगा, उसके पसीने से उसके पहाने से स्मेल आएगी, हत्ता कि उसके मुंह से भी स्मेल आती है। ये आम तौर पर इससे भूख ख़त्म हो जाती है, किसी भी चीज़ को खाने का दिल नहीं करता। तो अगर ऐसी अलामत हों तो आप ग्रेफाइट्स लेकर उसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट्स का जो एक्जिमा होता है उसमें चिपचिपा मवाद निकलता है जो कपड़े पर लगता है और कपड़े को सख्त कर देता है, यानी कि कपड़ा अकड़ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की। तो नाइट्रिक एसिड, इसका भी असर मकद के इर्द गिर्द या मकद के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। पहाना करते हुए और पहाना करने के बाद इसमें शदीद दर्द पाया जाता है। यह नहीं कि पहाना सख्त हो, पहाना चाहे पानी की तरह नरम हो, लेकिन इसमें दर्द ज़रूर होता है। और अगर पहाना सख्त हो
تو یہ مقد کے چیروں کو اور گہرا کر دیتا ہے اور بہانے کے بعد مریض میں یہ درد 1-2 گھنٹے تک چلتی رہتی ہے۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ یہ غصے والا مریض ہوتا ہے، یہ غصہ نکالنے کے باوجود بھی اگلے بندے کو معاف نہیں کرتا، اس کی تسلی نہیں ہوتی، یہ بار بار غصہ نکالنا چاہتا ہے اور اس کا پیشاب بدبودار ہوتا ہے اور اس کی زبان کے درمیان میں ایک کٹ لگا ہوتا ہے۔ دوستو اگر اس قسم کی علامات ہوں تو ہم نائٹرک ایسڈ دے کر اس مریض کو شفا یاب کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد نیٹرمیور میں بھی مقد میں خشکی کی وجہ سے پھٹاؤ آ جاتا ہے، منہ ہونٹ آتے اور مقد ان میں خشکی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ خشکی کی وجہ سے مقد کا پھٹنا، ہونٹ اور منہ کے کنارے بھی پھٹ جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نیٹرمیور کا نیچے والے ہونٹ کے درمیان ایک کٹ لگا ہوتا ہے، یہ بھی نیٹرمیور کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ نیٹرمیور کو کھانا کھاتے ہوئے چہرے پر، خاص طور پر ناک پر پسینہ بھی آ جاتا ہے اور یہ مریض قبض کا شکار ہوتا ہے، پیاسے سے زیادہ لگتی ہے، اسے گرمی لگتی ہے۔ دوستو اس کے بعد جو میرا ذاتی تجربہ ہے اور اس میں مریض بہت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے، وہ ہے سیڈم ایکرے۔ دوستو اس سے اچھی دعا میں نے ہومیوپیتھی میں فشر کے لیے نہیں دیکھی کہ اس میں بہانہ کرنے کے بعد 5-6 گھنٹے تک مریض تڑپتا رہتا ہے۔ اس میں جلن بہت زیادہ ہوتی ہے، درد اتنے نہیں، لیکن جلن اگر بہت زیادہ پائی جائے اور مریض کو فشر کا مسئلہ ہو تو سب سے پہلی دعا سیڈم ایکرے، اور صرف 30 کی ایک ڈوز دینے سے ہی مریض بہتر محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو یہ تو چند ایک ادویات تھی، اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے مائنڈ سمٹم اس دعا کی مل رہی ہوں، جیسے اگر بہت زیادہ شدید کٹ لگے ہوں، درد اور جلن بہت زیادہ ہو اور مریض سے وہ تکلیف برداشت نہ ہوتی ہو، وہ اس کے لیے تڑپتا ہو اور بے اختیار رو پڑے درد کی شدت کی وجہ سے، تو دوستو وہ کیمومیلا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مزاج چڑچڑا ہوگا اور غصے والا مریض ہوگا اور اسے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، مجھے کیا چاہیے، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا مریض ہو تو ہم اسے کیمومیلا دے کر بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ دوستو یہاں پہ جو ادویات بتائی جاتی ہیں وہ ایک ٹپیکل لائن کے اوپر، جنرل علامات کے اوپر بتائی جاتی ہیں، لیکن اگر کسی مریض میں کسی خاص دعا کی کانسٹیٹیوشن پائی جائے یا کسی دعا میں کوئی خاص مائنڈ سمٹم پائی جائے، اس کا بیہیویئر پایا جائے، اس کا رویہ پایا جائے، تو ہم وہ دعا دے کر بھی مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ ہومیوپیتھی میں بیماری کا نہیں بیمار کا علاج کیا جاتا ہے، بیمار کی شخصیت کی تلاش کی جاتی ہے، اس کا خاکہ تیار کیا جاتا ہے اور اس خاکے کے مطابق بالمثل دعا دی جاتی ہے، بالمثل پوٹینسی دی جاتی ہے، پھر وہ مریض ان دعاؤں کے علاوہ بھی دوسری دعاؤں سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستو ایک چھوٹی سی یہ ویڈیو تھی اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اسے لائک کریں، اور اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، آپ کے کمنٹس کا جواب دیا جائے گا تاکہ جو تشکیل رہ جاتی ہے وہ پوری ہو سکے۔ دوستو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔